نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور ہمارے دینی بھائیوں، کل کے درس میں روزہ کے لیے دو ضروری احکام، ایک چاند دیکھنا اور دوسرا فرض روزہ کی نیت کرنا، اس سے متعلق باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ آج مزید دو احکام بیان کیے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنا ایک روزہ دار کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیت کے بعد مرحلہ سحری کھانے کا آتا ہے۔ سحری کھانا روزہ دار کے لیے تیسرا بڑا حکم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا، سحری کھاؤ۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم لوگ سحری کھاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً، اس لیے کہ سحری کھانے میں ہمارے لیے برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے سحری کھانے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز اکلۃ السحر ہے، سحری ہے۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں، اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو روزہ رکھتے ہیں وہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو سحری کھانے کی ترغیب دی ہے۔ اب سحری کا وقت کیا ہے ہمیں معلوم ہے اچھی طریقے سے، لیکن اس کا آخری وقت فجر کی اذان سے پہلے تک ہوتا ہے، اور اسی کو صبح صادق کہتے ہیں یا فجر صادق کہتے ہیں۔ فجر صادق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسمان میں عشت میں جہاں سے سورج نکلتا ہے اس میں وہاں پر ایک سفیدی نکلتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت دیکھیے، سفیدی نکلتی ہے اور وہ سفیدی دائیں طرف اور بائیں طرف یعنی نارتھ اور ساؤتھ میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو اوپر پھیلے گا وہ فجر کا وقت اور قریب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو فجر صادق بولتے ہیں، اور وہ سحری کا آخری وقت ہے۔ جب وہ شروع ہوتا ہے تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کا وقت ہم جانتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر کے یہ سورج نکلنے سے پہلے تک یہ فجر کا وقت رہتا ہے۔ اس دوران ہمیں نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی، لیکن اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب فجر صادق کا وقت آ جائے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اذان کا وقت ہو جائے، اس وقت سحری نہیں کھانی چاہیے، وہ ہمارا سحری کھانے کا آخری وقت ہے۔ تو یعنی اذان فجر سے پہلے تک کا ہے، ہمیں اور آپ کو اذان کی سے پہلے تک سحری کھا لینی چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ اذان ہوتی رہتی ہے سحری کھاتے رہتے ہیں، یا پھر اذان کے بعد بھی کچھ لوگ اٹھ کر کے کھاتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں۔ یہ درست بات نہیں، بلکہ سحری کا آخری وقت یہ ہے کہ اذان سے پہلے تک، اذان سے پہلے تک۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ سحری کھانے میں دیری کرنی چاہیے، خوب لیٹ کرنا چاہیے۔ دیری کا مطلب یہ ہے کہ اذان سے پہلے تک آپ سحری کھا لیں، اور جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ آدھی رات کو اٹھ کر کے کھانا کھا لیے پھر سو گئے، پھر فجر کے بعد بھوک لگ جائے اور دن بھر پریشان رہے، تو ایسا نہیں۔ تو سحری کھانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سحری کھانے میں دیری کرو، سحری کھانے میں دیری کرو، لیٹ کرو، لیکن وہ اذان سے پہلے تک کا کھا کر کے، اور جو بھی جتنا بھی کھانا ہے جو بھی کھانا ہے وہ کھا کر سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ چوتھا ضروری حکم روزہ دار کے لیے یہ ہے کہ وہ سحری کھانے میں تو دیری کرے گا، لیٹ کرے گا، لیکن افطاری کرنے میں جلدی کرے گا۔ پہلے کیا ہے؟ دیر کرنا ہے، سحری کھانے میں لیٹ کرنا ہے، لیکن افطاری کرنے میں جلدی کرنی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر قائم رہیں گے، خیر پر قائم رہیں گے جب وہ لوگ سحری یہ افطاری کرنے میں جلدی کریں گے، افطاری کرنے میں لوگ جلدی کریں گے۔ تو ہمیں افطاری کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دن بھر بھوکے رہے، ذرا 2-4 منٹ اور لیٹ کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ افطاری کرنے میں روزے دار کو جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے یہی حکم دیا ہے، اور بلکہ سورج ڈوب جائے یا پھر اذان کا وقت ہو جائے، یا پھر اگر اذان کا اعتبار کرتے ہیں تو اذان ہوتے ہی افطاری شروع کر دینی چاہیے، افطاری شروع کر دینی چاہیے۔ افطاری جلدی کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ افطار میں جلدی کرنے والا آدمی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں میرے محبوب و پسندیدہ بندے وہ ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ تو افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں ہم، تو ایسا آدمی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، تو اسی لیے افطاری کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں، یہ ان کی مخالفت ہے، کیونکہ اہل کتاب لیٹ سے روزہ افطار کرتے ہیں، وہ لوگ دیر سے کرتے ہیں، اور اہل کتاب سحری نہیں کھاتے، لیکن جب افطار کریں گے تو وہ دیر سے افطار کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں افطاری کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، یہ مسنون عمل ہے۔ اب افطاری کن چیزوں سے کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ صبح کے درس میں بات آئے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔